ایک عظیم نجات کے پیغام کی تصدیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخی شواہد پر غور کرتے ہوئے ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مسیح در حقیقت خدا کا مجسم بیٹا ہے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، عبرانیوں کا مصنف اپنے ان ساتھی یہودیوں کے بارے میں بہت فکر مند ہے جن میں بہت سے نئے عہد نامے کی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے وہاں موجود تھے۔ در حقیقت ہمیں بتایا گیا ہے کہ شاید رومن دنیا میں تقریباً 200 عبادت گاہیں پھیلی ہوئی تھیں، اور جب کلیسیا کی پیدائش ہوئی تو یقیناً ان میں سے بہت سے لوگ یروشلم آئے اور پھر وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے کہ یسوع مسیح حقیقت میں کون ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا، اور یہ کہنا بہتر ہے، کہ یسوع نے کہا میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، اور اس کے نتیجے میں عبرانیوں کا مصنف اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھی یہودی واقعی یسوع مسیح کی الوہیت اور نجات کے پیغام کو سمجھتے ہیں، اور اس حقیقت کے بارے میں بات کرنے کے بعد کہ یسوع فرشتوں سے کہیں برتر ہے، وہ اسی لیے 2 باب کی ایک آیت پر جاتا ہے۔ وہ سب سے بڑا تھا، وہ انسانی جسم میں خدا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ واقعی کون ہے، وہ کہتا ہے خدا کا بیٹا، مجسم خدا۔ اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے، تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اور اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے عزیزو، سوال یہ ہے، وہ کیا تھا جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا؟ وہ کس چیز کا حوالہ دے رہا ہے؟ وہ کوہ سینا پر خدا کے مکاشفہ کا حوالہ دے رہا ہے، خروج 20 باب اور اس کی 18 آیت۔ اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے۔ اور یہ اسی تناظر میں تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے شریعت نازل کی اور پیغام دیا۔ خدا کی شریعت، در حقیقت یہ واقع دلچسپ ہے کہ استفنس، جسے یروشلم میں صدر عدالت کے ارکان نے یہ اقرار کرنے پر کہ یسوع ہی مسیح تھا، شہید کر دیا۔ اس کے آخری الفاظ سنیں۔ اس سے پہلے کہ خدا اسے اس کے ابدی مکان میں داخل کرتا، یہ اس کے آخری الفاظ تھے، تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ اب جب ہم اس پہاڑ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لوگ کانپ گئے اور پہاڑ دھوئیں سے بھر گیا، تو یہ واقعی خدا کے مکاشفے اور اس کی قدرت کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی۔ یہ صرف گرج کی تالیوں کی آواز اور ہلکی سی بجلی نہ تھی، بلکہ یہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ در حقیقت موسیٰ اس پہاڑ پر 40 دن کے لیے گیا، جبکہ لوگ اس پہاڑ کے گرد جمع تھے جو آگ اور دھوئیں اور گرج سے بھرا تھا، اور پھر موسیٰ 10 احکام کے ساتھ لوٹا۔ یہی وہ پیغام ہے جس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف بات کر رہا ہے۔ اب میرے خیال میں ہمیں اس نقطہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا بولتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم جان لیں کہ یہ وہی ہے۔ وہ چپکے سے یا نرمی سے یا لطیف طریقے سے ایسا نہیں کرتا۔ اس پہاڑ کے بارے میں کچھ بھی لطیف نہیں تھا۔ وہ اس کے نتیجے میں اس نے تصدیق کی کہ یہ خدا تھا جو بول رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پرانے عہد نامے میں غور سے پڑھیں تو خدا نے حقیقت میں 10 احکام تمام اسرائیل کو بتائے جب وہ وہاں جمع تھے۔ اس سے پہلے کہ لوگ یہ الفاظ سنتے، خدا نے انہیں پتھر پر لکھا۔ خدا بولا اور پھر اس نے پتھر کی تختیاں لکھی، لیکن وہ اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ وہ خدا تھا جو وہاں بول رہا تھا، اور اس نے اپنی تمام معجزاتی قدرت کا مظاہرہ اپنی طاقت سے کیا۔ اور نتیجتاً جب ہم کوہ سینا پر نزول کے بارے میں سوچتے ہیں تو موسیٰ صرف اس پہاڑ سے باہر ہی نہیں نکلا، بلکہ اس نے کہا، ہاں میں نے ابھی خدا کے ساتھ ایک تجربہ کیا ہے، اور یہاں اس نے کیا کہا ہے؟ خداوند کے پیاروں، خدا کبھی بھی اس طرح کام نہیں کرتا۔ جب خدا چاہتا ہے کہ اس کا پیغام واضح ہو تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے عبرانیوں کا مصنف سمجھنے میں ہماری مدد کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ عبرانیوں کے 2 باب کی 3 آیت کے آخری حصہ میں کہتا ہے، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں یہ پایہ ثبوت کو پہنچا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نجات کا پیغام اور نجات کا تجربہ یسوع کے آنے سے پہلے موجود نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم کو بھی نجات ملی جب وہ خدا پر ایمان لایا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو یسوع مکمل طور پر پیغام کے ساتھ اور نجات کے پیغام کی سمجھ لے کر آیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت بولا تھا جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، جب وہ لوگوں کے درمیان گیا اور کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔
لیکن مزید برآں عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اور سننے والوں سے ہمیں یہ پایا ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ جب یسوع مسیح آیا اور وہ کانا یا کفرنہوم یا یروشلم گیا تو اس نے صرف یہ نہیں کہا، سب کو سلام، میں ابن خدا ہوں، تمہیں مجھ پر ایمان لانا چاہیے، ویسے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور سب کچھ میں نے خلق کیا ہے، اگر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، اس نے وہ باتیں کہیں۔ لیکن اس نے تصدیق کے تناظر میں یہ کہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے خدا نے پرانے عہد نامے کے پیغام کی تصدیق کی، کوہ سینا پر شریعت، ناقابل یقین نشانوں، معجزات اور عجائبات کے ساتھ، اس نے یسوع مسیح کے ذریعے بھی تصدیق کی کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے، جیسا کہ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ جو یوحنا نے انجیل کے آخر میں لکھا وہ ناقابل یقین ہے، اور میں اسے نشانات، ایمان اور زندگی کہتا ہوں۔ اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، یعنی یوحنا کی انجیل میں، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں ویسے جب وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، ابتدائی نمائش ہے، لیکن ایمان لاؤ کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان یقیناً آپ کے دل میں جڑ پکڑ چکا ہے، اور یہ ظاہر کرنا کہ آپ کا واقعی خدا کے ساتھ ذاتی تعلق ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے میرے عزیزو، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں گریجویٹ اسکول میں اپنے داخلے پر شک کر رہا تھا تو ایمان کے خاص بحران سے گزر رہا تھا۔ مجھے مرحوم ڈاکٹر میرل ٹینی کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دراصل انہوں نے ایک کتاب لکھی اور یہ کتاب ابھی تک پرنٹ میں ہے، کیونکہ یہ ایک کلاسک کتاب ہے، اسے یوحنا ایمان کی انجیل کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کتاب میں وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ یوحنا نے ان 7 نشانیوں کو کیوں چنا تھا، اور مجھے یہ کتاب پسند ہے، پانی سے میں، کیونکہ یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ معیار کا مالک ہے۔ یہ بہترین میں تھی، رومی اہلکار کا بیٹا جو کفرنہوم میں کانا سے 15 میل دور شفا یاب ہوا تھا۔ یسوع دوری پر اختیار رکھتا ہے، جسے ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس لڑکے کو جو 15 میل دور تھا اپنے کلام سے ٹھیک کر دیا۔ وہ 15,000 میل دور ہو سکتا تھا یا 15 ارب نوری سال دوری پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ خدا نے وہ سب بھی یسوع مسیح میں پیدا کیا ہے۔ اس نے حوض کے کنارے بیٹھے اس آدمی کو ٹھیک کیا، 38 سال سے وہ نہیں چلا تھا، وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ یسوع وقت کا مالک ہے۔ دیکھیں، یوحنا کا ان معجزات کو منتخب کرنے کا ایک مقصد تھا، 5,000 کو کھانا کھلانا۔ ان کے پاس کتنی ٹوکریاں باقی تھیں؟ 12۔ اور ویسے وہ نہ صرف مقدار کا مالک تھا، اسے ان روٹیوں اور مچھلیوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف اتنا کہہ سکتا تھا، یہ لو۔ اسے پتھروں کی ضرورت نہیں تھی، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اس نے کائنات کو تخلیق کیا تو وہ روٹی مچھلی بھی بنا سکتا تھا۔ نہ صرف معیار بلکہ وہ مقدار کا مالک تھا، پانی پر چلنا، قدرت کا مالک، اس نے یہ سب پیدا کیا۔ چھٹی نشانی، پیدائشی اندھے آدمی کو شفا دینا، انسانی تقدیر اور بدبختی کا مالک۔ نمبر 7، لازر کو مردوں میں سے زندہ کرنا، وہ موت کا مالک تھا۔ در حقیقت وہ اپنی موت کا خود مالک تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا، اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ہیکل کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہودیوں کی ہیکل، لیکن وہ اپنے بدن کی ہیکل کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اور اس طرح یوحنا نے ان نشانوں کا انتخاب کیا، اور یہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ جب یسوع مسیح آیا اور کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اس نے ثابت کیا بالکل اسی طرح جیسے کوہ سینا پر ان ناقابل یقین معجزات سے تصدیق ہوئی۔ اور بلا شبہ ہم نے اس خط میں بھی پڑھا جو عبرانیوں کے مصنف نے لکھا تھا کہ اس کی تصدیق ان لوگوں سے ہوئی جنہوں نے یسوع کو سنا، اور ظاہر ہے اس سے مراد رسول ہیں۔ اور ہم اعمال 2 باب اس کی 43 آیت میں پڑھتے ہیں، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے۔ اور اس طرح عبرانی مصنف کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں شواہد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، شواہد کہ یہ محض واقعات نہیں، اور ہم آپ سے اندھا اعتماد کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ وہاں شواہد موجود ہیں۔ در حقیقت جب یسوع خدمت کر رہا تھا تو اس نے صحائف کا بھی حوالہ دیا۔ بلا شبہ صحائف زبردست ثبوت پیش کرتے ہیں، لیکن اس نے یہودی رہنماؤں سے کہا، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ دوسرے لفظوں میں، تم واقعی صحائف جو بیان کر رہے ہیں اس پر یقین نہیں کر رہے، تم اسے نظر انداز کر رہے ہو، اور یقیناً یہ ہمیں
پیش گوئی کے پورے شعبے سے متعارف کراتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں سینکڑوں حوالہ جات اس حقیقت کے بارے میں ہیں کہ یسوع مسیح آنے والا تھا، اور وہ کون تھا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ یہاں سینکڑوں میں سے صرف 8 پیشن گوئیاں بیان کی ہیں۔ میکا میں اس کی جائے پیدائش، یرمیہ میں ہیرودیس کا قتل عام، یوحنا بپتسمہ دینے والا، یسایہ گدھی پر سوار، زکریہ چاندی کے 30 سکے، زکریہ پوشاک کا تقسیم ہونا، زبور 22 اس کے بدن کو چھیدا گیا، زکریہ جی اٹھنا، زبور 16، سینکڑوں میں سے صرف 8 پیشن گوئیاں جو بالکل تفصیل سے پوری ہوئیں، اور شماریات دان ہمیں اس بارے میں بہت دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ صرف ان 8 پیشن گوئیوں کے ساتھ ان تمام پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کا امکان جو کسی ایک شخص کی پیدائش سے پہلے کی گئی تھی، 10 میں 1 سے 17ویں طاقت، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امکانات کے لحاظ سے یہ کیسا لگتا ہے۔ ویسے تو چاندی کے 30 سکے جن کی پیشن گوئی کی گئی تھی، 28 نہیں، 29 نہیں، بلکہ 30، اس کے پورے ہونے کا کیا امکان ہے؟ بس یہ بالکل ناقابل یقین ہے۔ تو عبرانیوں کا مصنف ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ شواہد پر ایک نظر ڈالیں۔ اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیوں بہت سے لوگ بائبل کی کہانی کو اس کے تاریخی شواہد پر غور کیے بغیر رد کرتے ہیں؟ اس کی پوری پیشن گوئیاں اور یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہے، اور اسی لیے یسوع مسیح نے ارشاد اعظم کا حکم دیا تاکہ لوگ سن سکیں کہ یسوع مسیح واقعی کون ہے۔ اچھا، چلیں اپنی ثقافت کے مطابق عملی بات کرتے ہیں۔ کالج کے پروفیسروں کے بارے میں سوچیں جو مورخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ اٹھ کر ان کمزور طلباء کو سکھاتے ہیں کہ مسیحیت کے سچے ہونے کا قطعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے، صحیفوں کی صداقت کی حمایت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ متاثر کن نوجوان اس معلومات کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ ان عمومی معلومات کی بنیاد پر مسیحیت کو ترک کرنے جا رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے، اور آج کل ہماری ثقافت میں یہی ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت کے پیش نظر واقعی افسوسناک ہے۔ مسیحیت کی صداقت کی حمایت کرنے کے لیے بہت سارے ثبوت موجود ہیں، اور یہ ان چیزوں میں سے ایک تھی جس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف فکر مند تھا، اور اسی لیے میں نے لکھا کہ یہ اصول صرف اس طرح ہے۔ نجات کے پیغام کی تصدیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخی شواہد پر غور کرتے ہوئے ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مسیح در حقیقت خدا کا مجسم بیٹا ہے۔